ہمارے ساتھ موجود ہیں ہادی علی چٹھا صاحب، وکیل ہیں، سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ جو پشتونوں کے ساتھ مبینہ طور پہ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں۔ جناب ہادی صاحب بہت شکریہ چٹھا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا تفصیلات ہیں اور کتنے افراد آپ کے خیال میں متاثر ہوئے ہیں؟ یہ جو ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے کہ جی پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بے گناہ محنت کشوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس کی کچھ تفصیلات دیں ہمیں۔ جی دیکھیں جی، یہ جو ایگزیکٹ نمبر ہے وہ تو بتانا تھوڑا مشکل ہوگا اس وقت، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پچھلے 2 سے 4 روز میں اے ٹی سی اسلام آباد اور اے ٹی سی پنڈی کے اگر کل تعداد کو ملایا جائے تو تقریباً 4500 سے 5000 افراد ہیں جن کا ریمانڈ، جو کہ جوڈیشل ریمانڈ تصور ہوتا ہے مگر وہ فار دا پرپز آف آئی ڈی پریڈ ہوتا ہے، وہ تو ہے۔ اب اگر ہم اس 4500 یا 5000 کے نمبر میں اگر آدھے لوگ بھی بے گناہ ہوں، آدھے لوگ بھی ایسے ہیں جنہیں صرف ان کی ایتھنیسٹی، ان کے شکل و ساخت اور ان کے فیچرز اور ان کے ایکسنٹ پشتون ہونے کی وجہ سے ریسٹ کیا گیا، تو آپ امیجن کریں کتنا بڑا نمبر ہے جو کہ صرف اس وجہ سے ریسٹ ہو چکا ہے کیونکہ ایک عام عنصر ہے کہ ایک خاص ایتھنیسٹی سے جو پشتون لوگ ہیں، وہ ایسا یہ لگتا ہے ریاست کو کہ وہ ایک خاص سیاسی پارٹی جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کے سپورٹرز ہیں۔ اچھا، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں آپ کو کیا ریشو لگا کہ اس میں کتنے فیصد جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں؟ چلیں، اگر پی ٹی آئی کا ہونا بھی بذات خود کوئی جرم کی بات نہیں ہے، ایک مطلب ہے مرکزی دھارے کی سیاسی جماعت ہے، اگر اس کا کوئی کارکن ہے اور مظاہرہ کرنا بھی پاکستان میں ظاہر ہے کہ جرم نہیں ہے، جمہوری حق بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو، اور پھر اگر ہم بات کریں جی بالکل اے پولیٹیکل کسی کو پکڑ لیا ہے، کسی کے رشتہ دار کو پکڑ لیا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ ملنے آ رہے تھے اپنے رشتہ داروں سے، گرفتار شدگان سے، ان کو بھی روک لیا، تو کچھ تفصیل دیں ہمیں۔ جی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں پس منظر دے دوں کہ یہ ہفتے کی روز ہم متی اللہ جان صاحب کو اڈیالہ سے جب لے کے واپس آئے تو ہفتے کی رات کو ہی ایمان کو جو ہے وہ کالز آنا شروع ہوئی، کیونکہ انجمن ریڈی جو ایسوسیشن ہے، ریڈی ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے کالز تھیں، اور یہ تھا کہ ہمارے بے گناہ ریڈی بان جو ہیں G10 مرکز سے، ان کو اٹھا کے تھانوں میں لے آیا گیا ہے اور ان کو نہ ریلیز کر رہے ہیں نہ ان کی گرفتاری ڈال رہے ہیں۔ تو ہم نے رات کو ہی 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہم کالز کرتے رہے تھانہ رمنا میں، وہاں ڈیوٹی آفیسر موجود نہیں تھے، تھانہ رمنا کے ایس ایچ او غائب تھے ٹیپو سلطان، اور تھانہ رمنا میں وہ ان کو حبس بجا میں رکھا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کے اتوار والے دن ہم چلے گئے تھانہ رمنا تو ہم نے دیکھا کہ تھانہ رمنا کے صحن میں 10 سے 15 افراد جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اس میں 2 ہمارے کلائنٹس ہیں جو ریڈی لگاتے ہیں، پھل فروٹ بیچتے ہیں، برگر بیچتے ہیں، جوس بیچتے ہیں، تو آپ نے ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اور اگر بٹھایا ہوا ہے تو رجسٹر نمبر 2 میں کہ آپ ان کی گرفتاری ڈالی ہے، گرفتاری ڈال دی ہے تو آپ انہیں عدالت میں پیش کریں ودن 24 آورز جو لا کہتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ انہیں ریلیز کریں۔ تو اس پہ انہوں نے ٹال منڈول سے کام لیا، تو ہم کچہری چلے گئے، اور کچہری میں ڈیوٹی میجسٹریٹ، جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر احمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو ہم نے، کیونکہ ان کے پاس 491 کی ہیبیس کی پاورز نہیں ہوتی ہیں ایز سیشن جج، تو ان کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں دفعہ 100 کے وارنٹس کی، تو ہم نے انہیں درخواست دی، ریٹن درخواست طور پہ دی، اور اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کاؤنسلز میں اور ایمان کہ ہم تھانوں میں ان لوگوں کو زمین میں بیٹھا ہوا دیکھ کے آئے ہیں، اور کوئی گرفتاری نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، صرف پشتون ہونے کی وجہ سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے دفعہ 100 کے وارنٹ تو ایشو نہیں کیے، مگر انہوں نے تھانے کو انٹیمیٹ کیا اور بتایا کہ کاؤنسلز یہاں موجود ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو آپ انہیں گرفتاری ڈال کے پیش کریں عدالت میں۔ تو ہم جب واپس تھانہ رمنا گئے تو وہ افراد سین میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ حوالات میں تھے، اور ان کی گرفتاری ایک 9 مئی کے کیس میں ڈال دی گئی تھی جس ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم اگلے دن اے ٹی سی کورٹ میں جب ان کے لیے گئے کہ ہم ان کو ڈسچارج کروائیں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر تھانے سے، تھانہ رمنا، تھانہ سیکریٹریٹ، تھانہ کراچی کمپنی، سارے تھانوں سے جو ہے وہ 2 3 بسیں، جو بڑی بسیں ہوتی ہیں، وہ بھر کے لائی جا رہی تھی، اور ان کے اندر جو لوگ تھے وہ سب پشتون تھے، کوئی ایک بھی پنجابی یا کوئی ایسا اور ایتھنیسٹی کا آدمی نہیں تھا، سب پشتون تھے، سب ہینڈ کفس میں تھے۔ اور ان لوگوں میں سے میجورٹی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، ہمارا کوئی احتجاج تعلق نہیں ہے، ہم اپنا روزی روٹی کرتے ہیں، کوئی مکینک موٹر سائیکل بناتا ہوا پکڑا گیا، کوئی اپنی دکان میں بیچتا ہوا پکڑا گیا، ان سب کو اٹھا کے لے آئے۔ تو ہمارے کلائنٹس کو تو آنریبل اے ٹی سی کورٹ نے جج طاہر باز سپرا صاحب نے بہت مہربانی کی کہ انہوں نے جب ضمنیاں چیک کی پولیس ریکارڈ میں تو انہوں نے پکڑ لی ضمنی نمبر 19، اور انہوں نے کہا کہ ضمنی نمبر 19 بلیٹڈ سٹیج پہ بعد میں آپ نے فکس کر کے ڈالی ہے بیچ میں، صرف ان کی گرفتاری انلیگل ٹینشن سے گرفتاری دکھانے کے لیے، اور اس سے آپ کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑیں گی۔ انہوں نے پولیس کو یہ وارننگ بھی دی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آرڈر جو کیا ڈسچارج ہونے کیا، اور ڈسچارج کے آرڈر میں انہوں نے اس آبزرویشن کو ریفلیکٹ بھی کیا کہ ضمنی بعد میں ڈالی گئی ہے 9 مئی۔ یہ جو آپ نے پوری منظر کشی کی چٹھا صاحب، یہ تو بڑا ایک تھی بات ہے، اور مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے سن کر کے جی
پاکستانی شہریوں کے ساتھ ریگارڈلیس کسی بھی قومیت سے ایتھنسٹی سے تعلق ہو، کیونکہ اسلام آباد تو سب کا شہر ہے اور ہر شہر جو ہے تمام پاکستانیوں کا ہے، چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو، تو یہ اسلام آباد کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کا واقعہ کبھی پہلے ہوا ہو۔ پھر ایک اور ہم سن رہے ہیں کہ اب واللہ عالم اس میں آپ بتائیے گا، کیونکہ مجھے تو ذرائع نے بڑا اس طرح بتایا کہ پولیس چیک کرتی کسی کا موبائل انہوں نے دیکھا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جی پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، تصویر ہے کوئی، اور اس کی بنا پر بھی لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس حد تک چلے گئے۔ بالکل ایسا ہوا۔ میں آپ کو پچھلی بات مکمل کر دوں کہ اس کے بعد جس دوران ہم یہ آرگیومنٹ کر رہے تھے، ہمیں ایک خبر ملی کہ عدالت کے باہر جو لوگ پیشیوں پہ اپنے بیٹے بھائی اور رشتہ داروں کے آئے ہوئے تھے، وہ ان کو دیکھنے آئے تھے اور پتہ کرنے آئے تھے کہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کو عدالت کے باہر سے ہی اریسٹ کرنا شروع کر دیا گیا، عدالت کے ہاتھے سے باہر سے۔ تو ایمان باہر گئی اور ایمان نے جا کے پولیس والوں سے بات کی، تو پولیس والوں نے بہت بدتمیزی بھی کی ایس ایچ او ٹیپو سلطان نے، اور وہ ڈنڈے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے انہیں زمین پہ لائنوں میں بٹھا دیا۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کنسنٹریشن کیمپ کا منظر ہے، اور اس لیے وہ رو بھی پڑی وہاں پہ، انہیں بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے بہت ان سے بحث مباحثہ کیا، جس پہ ہم سب وکلا باہر آ گئے اور ہم نے کہا کہ آپ ہم سب کو اریسٹ کر لیں اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو ان میں سے 2 افراد کو بھی ہم نے بچا لیا اور باقی جو 2 ڈسچارج ہو گئے وہ بھی ڈسچارج ہو گئے۔ لیکن یہ فون والا بہت خطرناک بات ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ ریاست اس وقت ایک بدمست جانور کی طرح انتقام لینے کی عرض سے سڑکوں پہ لوگوں کو اریسٹ کری ہے، چیک پوسٹ پہ اور ہر جگہ لوگوں کو روک کے ان کے فون چیک کیے جا رہے ہیں، اور فون سے اگر کوئی مٹیریل ایسا نکل آئے جو ایک خاص سیاسی تنظیم پی ٹی آئی کے تعلق ہو تو انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ پی ٹی آئی ایک کلدن تنظیم نہیں ہے، یہ ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہے، اس کو اے ٹی اے کے قوانین کے تحت پروسکرائب نہیں کر دیا گیا کہ آپ کے فون میں اگر کچھ ایسا مٹیریل ہوگا تو آپ اریسٹ ہوں گے۔ یہ کوئی طالبان سے ریلیٹڈ یا دہشت گردی سے کیونکہ وقت کم ہے چٹا صاحب، وقت کم ہے، میرے پاس 2 سوال اور بھی ہیں۔ ایک اور چیز جو مطلب ہے کہ ہم افغانیوں کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، اور ذرا کہ ہمارے یہاں افغان جو مہاجرین ہیں یا پناہ گزین ہیں وہ تو آج سے نہیں ہے، ڈیکیڈ سے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مطلب ہے کہ افغانی ہونا جو ایک جرم بنا دیا گیا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے، بار بار جس طرح وزراء بات کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ مطلب ہے الزام لگا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کیا اس کے حوالے سے معلومات ہیں یا کوئی چیزیں انفارمیشن ہے؟ جی دیکھیں، اس ملک پہ بہت سارے ملکوں کے اور لوگ بھی ہیں اور افغانی بھی موجود ہیں یقیناً، بٹ بہت سارے افغانی ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے، بہت سارے افغانی ایسے ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے جنم یہاں لیا اور آنکھ یہاں کھولی اور وہ پیسفل شہریوں کی طرح اپنا کاروبار روزی روٹی کرتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے قوانین کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے افغانیوں کے پاس جو ہے وہ ان کی ہے ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پیسفلی رہ سکیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت ریاستی اداروں کی طرف سے اور ان کے نمائندوں کی طرف، جیسے محسن نقوی صاحب ہو گئے، عزت تارڑ ہو گئے، ان کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں جو کہ بڑے ریکلیس ہیں اور ایسے ہیں جو ایک پوری قوم کو دیوار سے لگانے کے مترادف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی سرپرست کرنی چاہیے۔ اچھا، میں آج دیکھ رہا تھا اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں کہا کہ جناب مطلب ہے کہ یہ تو پشتون ہمارے بھائی ہیں اور صرف ہم نے کسی ایسے بے گناہ کو جو ہے نہیں اریسٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی پولیس بھی دباؤ میں ہے کہ جب اتنا زیادہ اس معاملے کو اچھالا گیا ہے۔ آپ کو امید ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کل سے پرسوں سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور یہ جو ایک ایتھنک پروفائلنگ کی ہم بات دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی اسلام آباد سے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو غلط پالیسی جس نے بھی مرتب کی، جس کا بھی غلط فیصلہ تھا، جس کا یہ بلنڈر تھا، وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور اس ملک کو اس نہج پر نہیں لے کے جائیں گے اور اس قسم کا رویہ نہیں اپنائیں گے۔ آج ہم نے آفیشیلی بار کاؤنسل کے ساتھ اور ایمان نے اور ہم نے سب وکلا نے جا کر آئی جی آفس میں اپنی اپلیکیشن بھی جمع کرائی ان آفیسرز کے خلاف جنہوں نے یہ اریسٹ کیے تھے اے ڈی سی کے بعد سے، اور آئی جی صاحب نے ہمارے سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں گے، اور وہ خود بھی یہ آنسر دے رہے تھے، ہمیں امپریشن دے رہے تھے کہ وہ بہت پریشان ہے اس بات پہ کہ یہ جو چیزیں ہم رپورٹ کر رہے ہیں اور جو ویڈیوز میں آئی ہیں اور جو اپلیکیشن ہے، تو امید ہے کہ آئی جی صاحب اس کو درست فرمائیں گے اور ان سب بے گناہ لوگوں کو ریلیز کروائیں گے اور ان کے جو ریمانڈ لیے جا رہے ہیں ان کو روکیں گے اور یہ کریک ڈاؤن روکیں گے۔ کل رات کو گزشتہ شب بھی گولرا موڑ پہ آپریشن کیا گیا ہے سی ڈی ٹی کی طرف سے، اور دکان شٹر کھول کے جو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پشتون بھائی، کوئی کپڑا بیچ رہا تھا، کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا تھا، انہیں اریسٹ کیا گیا کل رات کو۔ درست، بہت بہت شکریہ چٹا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، کی بڑی منفیت ہے، اسلام آباد جو ہے پاکستان کا دارالحکومت ہے، سب کا شہر ہے، وہ تمام پاکستانیوں کا شہر ہے، اور پاکستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ جمہوری انداز میں جو ہے مظاہرہ کر سکتے ہیں، جلوس نکالنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے اس ملک میں، لیکن اس کو جرم بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ ہم حکومت کا موقف جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔